آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے ناظرین. میں ابتدا میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کہیں مت جائیے گا، اس لیے کہ آج بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ہی مائکرو لیول پہ جا کے آپ کو سمجھانی ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا. یعنی موضوع اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خیر خواہی، باہمی تعاون اور ہم، یعنی یہ بنیادی طور پہ موضوع ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ناظرین اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مجھے اور آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ میرا دین ایسا دین ہے جس میں ہر وقت خیر خواہی یعنی بھلائی کا درس ملتا ہے. اپنا ہو تو خیر خواہی کرو، بڑی توجہ رہے، اپنا ہو تو خیر خواہی کرو، غیر بھی ہو تو خیر خواہی کرو، دوست ہو تو خیر خواہی کرو، دشمن ہو تو خیر خواہی کرو، مسلم ہو تو خیر خواہی کرو، غیر مسلم ہو تو خیر خواہی کرو، انسان ہو تو خیر خواہی کرو، انسان نہ ہو جانور ہو تو بھی خیر خواہی کرو. اور مجھے فخر ہے ناظرین، بلکہ ہم سب کو فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا تعلق اس امت سے جس امت کے آقا، ہمارا تعلق ناظرین اس قبیل سے کہ جس قبیل کو سر جھکانے پر فخر ہوتا ہے اس بارگاہ میں جو بارگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یعنی ہم اس نبی کے غلام ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ان سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. ناظرین کرام، دین اسلام کی تمام عبادات کا مقصد دراصل انسانیت کو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے تیار کرنا. مثال کے طور پہ کلمہ توحید بت پرستی سے نجات دلاتا ہے، نماز مساوات انسانی کا مظہر ہے، روزہ غریبوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نظام زکوٰۃ سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے، حج مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتا اور انہیں ایک امت بناتا ہے، جہاد ظلم کو روکتا اور مظلوم کی مدد کرنا سکھاتا ہے اور انصاف حقدار کو اس کا حق پہنچاتا ہے. ایک بڑی خوبصورت سی ناظرین روایت ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت خوف سے افضل ہے. اب وہ کیسے ذرا سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس 2 نوکر ہوں، ایک تم سے محبت کرتا ہو اور دوسرا تم سے ڈرتا ہو، تو جو تم سے محبت کرتا ہوگا وہ محبت کی وجہ سے ہمیشہ تمہاری خیر خواہی کرے گا، چاہے تم موجود ہو چاہے تم موجود نہ رہو. جو تم سے ڈرتا ہے وہ تمہاری موجودگی میں بھی تم سے خوفزدہ رہے گا اور تمہاری خیر خواہی نہیں کرے گا، جبکہ تم موجود نہیں ہو وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا کرے گا. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اس دین سے بڑھ کے کچھ ہے نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالوں پر چلے جائیے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا کر لے آتے ہیں، تو قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ سرکار علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ انہیں جا کر دوبارہ ان کے گھونسلے میں رکھ دو. یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین کی ناظرین خیر خواہی ہے اور بھلائی ہے. انسانوں کے ساتھ تو میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں، جانوروں کے ساتھ پہلے سن لیجئے کہ ایک اونٹ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوا کر سمجھایا کہ اس کا چارہ پورا کر ڈالا کرو، اس کے اوپر ظلم مت کیا کرو. اور پھر تربیت دیکھیے صاحب، تربیت کیسی ہے. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ تربیت اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، اور کیا کمال مثال ہے ناظرین کہ ایک مرتبہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑا 300 درہم کے عوض خریدتے ہیں اور بیچنے والے سے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارا یہ گھوڑا تو 300 درہم سے زیادہ قیمت کا ہے. یہ جملہ ناظرین سن کے آپ کو عجیب نہیں لگا؟ آج ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز اگر سستی مل جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ سستی مل جائے. آپ فرماتے ہیں کہ 300 درہم میں جو تم نے گھوڑا مجھے دیا ہے یہ تو اس سے زیادہ قیمت کا ہے، تم اس سے زیادہ قیمت یعنی 400 درہم لوگے؟ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ 400 درہم لوگے؟ اس نے کہا ابن عبداللہ تمہاری مرضی پر موقوف ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا 400 درہم سے زیادہ کا معلوم ہوتا ہے، کیا تم اس کی قیمت 500 درہم لوگے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ 500 درہم دے دیجئے. یعنی اسی طرح سے وہ 100 درہم بڑھاتے رہے، آخرکار انہوں نے اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم ادا کی اور اس کے بعد وہ گھوڑا لے لیا. جب لوگوں نے ان سے گھوڑے کی قیمت بڑھانے کے بارے میں سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی. جملے سنیے گا، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. یہ ہے بنیادی طور پہ ناظرین خیر خواہی کہ جس کو انسان آگے بڑھ کے اپنی ول کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. یعنی موقع ہے
کہ کسی کو تکلیف دے دیں لیکن اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ آگے بڑھ کر ان کی جو ہے وہ بھلائی کے کاموں میں ان کے ساتھ ان کی امداد کرتا ہے.